گل پلازا میں جہاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد اب 26 ہو گئی ہے، جبکہ 80 سے زائد لاپتہ ہیں ابھی بھی۔ اور نمائندہ آج نیوز شاہ زیب حسین جائے وقوع پر موجود ہیں، ان سے مزید اسی حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ زیب، آپ اگر ہماری آواز سن سکتے ہیں تو بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جزوی طور پر معطل ہو چکا ہے کیونکہ مین پاور کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ریسکیو اداروں کے جو اہلکار ہے ان کی ریپلیسمنٹ کیا ابھی جو وقت ہوا ہے اس کی وجہ سے آپریشن میں معطلی آئی ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت ثانیہ گل پلازا میں آج تیسرا روز ہے ریسکیو آپریشن کا، اور عمارت سے اب بھی جو ہے مختلف مقامات سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے میں جو ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 26 ہو چکی ہے، اور یہاں پر کام کرنے والے جو ریسکیو اداروں کے اہلکار ہیں اور اسی طریقے سے جو یہاں پر پاکستان نیوی اور دیگر فوجیوں کے جو دستے ہیں جو ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمارت جو ہے انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ یہاں کے جو پلر ہیں وہ خستہ حال ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عمارت میں داخل ہونا ناممکن جو ہے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر گل پلازا کی پچھلی جانب کی عمارت کی پچھلی جانب کی بات کی جائے تو وہاں پر گزشتہ روز سے لے کر اب تک ہیوی مشینری کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا، لیکن رات گئے سے ریسکیو آپریشن معطل ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر جو لاپتہ افراد ہیں ان کی نشاندہی ہوئی، جن کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے، جبکہ مسنگ پرسن کی جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد 83 تک جا پہنچی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اب بھی عمارت کے اندر وافر مقدار میں دھواں موجود ہے، جگہ جگہ سے آگ کے شعلے جو ہے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اندر جب ریسکیو عملہ جائے گا وہ اگر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور اس میں کوئی ثانیہ ہو جائے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس عمارت کے جو ستون ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عمارت کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، کسی وقت بھی یہ عمارت زمین بوس ہونے کا جو خدشہ ہے، جس کی بنا پر ریسکیو آپریشن جزوی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے کہ پانی کی کمی ہو یا کوئی اور ایسی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، واٹر بورڈ کی جانب سے متعدد واٹر ٹینکرز یہاں پر موجود ہیں، ریسکیو اداروں کے اہلکار بھی موجود ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ انتہائی احتیاط کے ساتھ ریسکیو آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ نئی اسٹریٹجی جو ہے اپنا رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اندرونی حصے میں کس جگہ جو ہے آگ کے شعلے موجود ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ گل پلازا کے یہ 3 فلور ہیں اور یہاں پر بیسمنٹ بھی جو ہے موجود ہے۔ بیسمنٹ میں اب تک کوئی داخل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ گراؤنڈ فلور پر اگر بات کی جائے تو گراؤنڈ فلور کی متعدد مقامات سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ فرسٹ فلور کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے کچھ لاشیں گزشتہ روز ملی تھی، جس کے بعد لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا، سرچنگ آپریشن کیا گیا تھا۔ سرچنگ آپریشن کے دوران کئی لاشیں یہاں سے ملی تھی سوختہ حالت میں، اور ان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ کچھ لاشوں کی جو ہے شناخت ہو چکی تھی۔ سول اسپتال میں جو متاثرین ہیں وہ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ڈی این اے کا سیمپل دے رہے ہیں، اور ڈی این اے سیمپل کی مدد سے جو لاشیں ہیں ان کی شناخت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے تو عمارت کے دو اطراف سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس عمارت کے اندر وافر مقدار میں جو بتایا جاتا تھا کپڑے، پلاسٹک آئٹمز، کراکری آئٹمز اور اسی طریقے سے الیکٹرانک آئٹمز جو ہے سیل آؤٹ کیے جاتے تھے، یہاں پر مختلف قسم کے گودام موجود تھے، اور یہاں پر نجی دفاتر بھی جو ہے موجود تھے۔ یہاں پر ایک ثانیہ رونما ہوا، اور یہ تیسرا روز ہے آج یہاں پر ریسکیو آپریشن کا، جو یہاں پر ضلع انتظامیہ آئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج جو سرچنگ آپریشن ہے اس کے تیزی سے جو ہے کیا جائے گا۔ دکانداروں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے ایک وقت دیا گیا ہے، اگر 2 بجے تک ریسکیو ادارے سرچنگ کا عمل شروع نہیں کرتے تو دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس عمارت کے اندر داخل ہوں گے،
ये जो है शाहजेब ultimatum दिया गया है। कदा कलामी के लिए इंतहाई माजरत, लेकिन ये तो अब मुजरमाना गफलत इसको तसव्वुर किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी घंटों से, कई घंटों से जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? यकीनी तौर पर अगर हम सरकारी इदारों की बात करें जो कि रेस्क्यू की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनकी तरफ से भी कोई किसी किस्म का जो है वो इस वक्त इक़दाम नहीं किया जा रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का जो है इस वक्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर जो रेस्क्यू इंचार्ज हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करना इस वक्त इंतहाई जो है गैर मुनासिब रहेगा, क्योंकि 39 अफराद की लोकेशन जो है इस इमारत के अंदर से ट्रेस की गई है और उनको जिंदा या मुर्दा हालत में निकालने के लिए अगर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो खुदा न खास्ता ये इमारत जमीन बोझ भी हो सकती है। जो इस इमारत का पिछला हिस्सा है वहाँ पर ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन वो जुज़ी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि जब लोकेशन ट्रेस हुई है तो अब यहाँ पर स्नार्कल की मदद से कुछ जगहों से अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई थी। जब मैं इस मुकाम पर 8 बजे के करीब पहुंचा था तो स्नार्कल की मदद से कुछ रेस्क्यू का एहलकार तीसरे फ्लोर से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल सकी और उसके बाद वो जो है स्नार्कल के जरिए दोबारा नीचे आ चुके हैं। अब इस इमारत के पिछली जाने की बात की जाए तो वहाँ पर अब भी जो है ड्रिलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। एहतियात के साथ जो है ये काम किया जा रहा है, लेकिन जो ताजिर बरादरी है या यहाँ के दुकानदार हैं या मुतासरीन हैं वो मुतालबा करते हैं यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो तेज किया जाए, ताकि वो अपने प्यारों को, यहाँ पर जो दुकानदार थे, जो यहाँ खरीदार थे, जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए ज़्यादातर ख़वातीन आई हुई थी, वो जो है जो ख़वातीन हैं उनको निकालने के लिए, जो बच्चे हैं उनको निकालने के लिए ये सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया जाए, उनका ये मुतालबा है। और जो ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक अगर सर्चिंग ऑपरेशन टीम अंदर नहीं गई तो खुद वो अपनी आपके तहत इस इमारत के अंदर दाखिल होंगे और अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खुद अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है शाहजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।